السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ یاد کرواؤں گا جو نئے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا وہ ضرور کیجیے گا اور پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نئے آنے والے لوگ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنا سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا، لیلۃ القدر میں جو جیسے انسانوں کے لیے ہے اپنا لیلۃ القدر کی فضیلت اور ان کی اس کی دعا جو ہے وہی سیم بالکل کیا جنات کے لیے بھی ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کیا جنات کے لیے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت، شب قدر کی فضیلت اور دعا اسی طرح ہے جس طرح انسانوں کے لیے ہے؟ جی بالکل۔ لیلۃ القدر کا معنی ہے عزت و شرف والی رات، چونکہ اس مبارک رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس وجہ سے اس رات کو شرافت و بزرگی، بڑائی اور مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پوری صورت نازل فرمائی جسے سورہ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر قسم کے معاملات سر انجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں، یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک، صبح کی اذان کا وقت ہونے تک رہتی ہے۔ تو دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم اللہ نے اس قرآن کو بہت برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، اللہ فرماتے ہیں یہ معاملہ ہماری جانب سے ہے۔ انا کنا مرسلین، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ معاملہ اللہ فرماتے ہیں یہ معاملہ ہماری جانب سے ہے اور ہم بھیجنے والے ہیں۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 5، پچھلی جو ہے وہ 4 تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں، اس لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن تو پورے سال نازل ہوتا رہا، سال کے 12 مہینے 30 دن نازل ہوتا رہا۔ اس سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا، قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا وہ کب ہوئی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، اور رمضان المبارک جو ہے وہ 12 کے 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے کی جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ لیلہ مبارکہ ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شب قدر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے، 83، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ تو ایک بندہ جو ہے اگر اس کی 200 سال، 500 سال، 1000 سال عمر بھی ہو نا، وہ 83 سال کی راتیں جو ہے عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بندے کی 1000 سال زندگی بھی ہو تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے
کہ وہ 83 مہینے 83 سال 4 مہینے 83 سال 4 مہینے کی راتیں جو ہے وہ عبادت کر سکے. یہ انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے، کتنا رحیم و کریم ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے جہاں اتنی عظیم الشان عظمت والی کتاب نازل کی، اس کتاب کی جب ابتدا کی تو اس رات کو اتنا بابرکت بنا دیا، تو وہ کتاب خود کتنی بابرکت ہوگی. جس کتاب کے نازل ہونے والی رات، نزول قرآن کی رات اتنی بابرکت اور عظمت والی ہے، اتنے شان اور مقام والی ہے، وہ قرآن خود کتنی عظمت والا ہوگا، اس کے پڑھنے والے کتنے عظمت والے ہوں گے. اسی لیے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. تو اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کاما لیلۃ القدر، کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسے ہی کسی نے تکا لگا دیا، یا ایسے ہی کسی نے جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے نا وہ لگا دیا، تو قوم جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئی. اب ٹرک کی بتی کیا ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا. یہ مثال بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں جھوٹ ہے کہ سچ ہے، کہ کراچی کے اندر جو ہے نا ایک پٹھان اور ایک پنجابی جو ہے نا وہ ہوٹل پہ کھانا کھا رہے تھے. پنجابی جو ہے نا وہ غریب تھا، پٹھان امیر تھا. پٹھان جو ہے وہ گوشت کی پلیٹ آگے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پنجابی جو ہے وہ دال کی پلیٹ آگے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. تو پنجابی نے دیکھا کہ ایک ٹرک جا رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر تم وہ جو لائٹ جل رہی ہے نا اس کو ہاتھ لگا کے آئے نا تو تجھے 100 روپے انعام. تو پٹھان اس کے پیچھے بھاگ پڑا. وہ ٹرک کی لائٹ تھی، وہ بتی جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ ٹرک کی تھی. تو مہینے کے بعد پٹھان واپس آ کے کہتا لاؤ ہمارا 100 روپے. تو اس نے کہا بھائی وہ تو اس دن کی بات تھی. اس نے کہا بھائی وہ ٹرک کا بتی تھا، وہ پشاور جا کے رکا تو ہم ادھر اس کو ہاتھ لگا کے آیا. مطلب یہ ہے کہ بھی اگلے بندے کو جو ہے نا وہ ایک غلط رستے پہ غلط چیز پہ جو ہے نا لگا دینا. اس کو بھی پتا تھا بھی یہ نہیں لگا سکتا، لیکن وہ پٹھان تھا، وہ جو ہے نا چلا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو بھی بہت ساری چیزوں میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا درمیان والے عشرے میں، یعنی کہ درمیان والے جو 10 دن ہے رمضان المبارک کے، تو ان کے اندر اعتکاف بیٹھے تھے. تو جب 20ویں کی صبح آئی نا، 20ویں رمضان کی صبح آئی، تو 20ویں رمضان کی صبح کو نماز کے بعد جو ہے صبح کے وقت جو ہے نا صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنا سامان اٹھا لیا، اپنا جو ہے نا ان کی بوریا بستر جو ہے وہ باندھ لیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بعض روایات میں ہے کہ خطبہ دیا ہمیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا، تو تم میں سے 2 لوگوں نے جھگڑا کیا، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بلا دی گئی، شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہو، تو اس کو اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں اور مجھے یہ رات دکھائی گئی، اور پھر مجھے یہ رات بھلا دی گئی یا میں بھول گیا. یہ یعنی کہ مختلف روایات کے مختلف الفاظ ہیں. صحابہ کو یعنی کہ جس طرح الفاظ یاد تھے ہماری طرح نہیں تھے کہ اپنی طرف سے چھوڑ دیتے تھے، بلکہ جیسے ان کو یاد آتا تھا وہ ویسے کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یا شاید یوں فرمایا یا یوں فرمایا. جیسے ان کو یاد ہوتا تھا وہ ویسے ہی کہتے تھے. ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ اگلے کی بات کچھ اور جو ہے نا ہم اپنی طرف سے کچھ لگا دیتے. وہ ایسے نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑی شان والے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخر تک اعتکاف کرے، یعنی کہ اگلے 10 دن بھی اعتکاف کرے، کیونکہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ جو آنے والی رات ہے، مطلب یہ جو 21 کی رات ہے، اس کو کیا ہوگا لیلۃ القدر کی رات ہوگی، شب قدر کی رات ہوگی. تو پھر جو ہے نا فرمایا کہ وہ بھلا دی گئی، پھر وہ مجھے بھلا دی گئی، لہٰذا اب تم کیا کرو، آخری عشرے کی آخری 10 دن کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب وہ طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. یہ 5 راتیں ہیں. 21، 23، 25، 27 اور 29. یہ 5 راتیں ہیں. ان 5 راتوں کے اندر جو ہے کیا کرو؟ تلاش کرو. تو ان طاق راتوں کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو اپنی راتوں کو زندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو جاتے.
مطلب یہ ہے کہ خوب محنت کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں۔ جاگنے اور جگانے کا مقصد یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں بازاروں میں، ہوٹلوں میں، محلوں میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں فیملیوں کے ساتھ جو ہے نا باہر جو ہے نا وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، آوارگی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جاگنا مراد نہیں ہے، یہ جاگنا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر انسان آسانی سے عبادت کر سکتا ہے وہ کر لے، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ساری رات ہی وہ نفل پڑھتا رہے، بلکہ مسنون جو تراویح ہے، مسنون جو قیام اللیل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے تو وہ پڑھ لے، اور وہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس رات کو پا لوں، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، کون سی دعا کروں، کون سی دعا مانگوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس تو مجھے معاف کر دے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ یہ جامعہ ترمذی کے الفاظ ہیں، اور یہی روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کے اندر اللہم انک عفو کریم، ایک لفظ جو ہے وہ زیادہ ہے، اللہ کی کرم نوازی کا بھی ذکر ہے، اس میں اللہ کے کریم ہونے کا بھی ذکر ہے۔ تو دونوں روایتیں جو ہے نا وہ صحیح ہیں، دونوں روایتیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ اگر اپنے اکیلے کے لیے مانگنی ہو تو پھر فاعف عنی، اور اپنے سارے رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اپنے فیملی والوں کو سب کو شامل کرنا ہو تو فاعف عنا، فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا پھر اس طرح پڑھ لے، اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دونوں طرح سے جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو مسنون دعا اگر یہ نہیں آتی تو اپنی دنیا و بھلائی کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ مانگ سکتا ہے، اپنی زبان میں بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم مسلمانوں کے حالات جو ہے وہ ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے محلے کے، ٹھیک ہے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ تو اس رات کے اندر جو ہے جاگنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، یہ نہیں کہ وہ گپے مارنے لگے۔ اور ساری رات اگر کوئی جاگ سکتا ہے تو ساری رات جاگ لے آسانی سے، اگر ساری رات نہیں جاگ سکتا تو جتنی دیر جو ہے وہ آسانی سے جاگ سکتا ہے وہ جاگ لے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بات یہ ہو رہی تھی ٹرک کی بتی والی، ٹرک کی بتی والا جو میں نے لطیفہ سنایا، اس کے کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، ایسے ہی پتہ نہیں کسی نے جھوٹ بنایا کہ سچ بنایا، کبھی آپ سمجھ لیں کہ یہ نا آپ نے جو ہے نا وہ سچی بات سنائی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں بھی، بہرحال یہ اس طرح سے مشہور ہے، اس کو آپ ایسے ہی رکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ 27 کو جو ہے نا یہ رات ہوتی ہے، صرف 27 کو ہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں، اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں۔ کتنی روایات ہیں، آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، ترمذی پڑھیں، نسائی پڑھیں، ابو داود پڑھیں، آپ کو حدیث کی ہر کتاب کے اندر جو ہے روایات ملیں گی آپ کو۔ تو جتنی بھی حدیثیں ہیں ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ بعض روایت میں آخری ہفتے کا بھی ذکر ہے، لیکن کیونکہ زیادہ تعداد جو ہے وہ آخری عشرہ ہے تو آخری عشرے کے اندر جو ہے 7 دن بھی آ جاتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ آخری عشرے کی آخری 10 دنوں کی 5 طاق راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27 اور 29 ان کے اندر تلاش کریں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صرف 27 کو ہی ہوتی ہے، یہ پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ اور اکثر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے نا آخری عشرے میں، تو فرمایا کہ اس میں جو ہے نا لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اس کو تلاش کرو۔ تو اعتکاف بیٹھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، کچھ جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ گپے مار دیتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ کہتے ہیں فلانا بیٹھ گیا تو وہ بیٹھ جائے، یہ اعتکاف جو ہے نا باعث ثواب نہیں ہے، یہ اعتکاف جو ہے باعث ثواب نہیں ہے۔ باعث ثواب جو ہے وہ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو۔ تو یہ رات جو ہے نا بڑی ہی بابرکت ہے۔ تو اس رات کے اندر جو ہے قرآن جیسی کتاب ہدایت کا نازل ہونا، فرشتوں کے ساتھ جبرائیل امین کا، روح الامین کا نازل ہونا، اور اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کر دیا جانا، اور اس رات کی 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی فضیلت کا باعث ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس کی فضیلت کا باعث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح معنی میں سمجھ کر کے ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سن لیں کہ یہ دعا جو ہے بار بار آپ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک
अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। फिर सुन ले, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। ये दोनों तरह के अल्फाज जो है, एक जो है ना ये जामे तिरमिज़ी के अंदर है और एक इब्ने माजा के अंदर है। ये दोनों तरह के अल्फाज जो है ना सही हदीस से साबित हैं, जो मर्जी पढ़ लें। इसके अलावा जो भी कोई दुआ मांग सकता है, जिस तरह भी कोई तस्बीह कर सकता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कोई भी जो है वो इबादत जो है वो कर सकता है जो कि मसनून हो। ये तो नाज़रीन, आपने लैलतुल क़द्र की फजीलत और इसकी दुआ जो है आप लोगों ने मुकम्मल वाज़ह फरमाई है, सुनी है आप लोगों ने, बल्कि इसमें हमें बहुत सी नई चीज़ें मिली हैं, ठीक है, जो आप लोगों के इल्म का भी बाइस बनी है और बाकायदा मेरे भी इल्म का बाइस बनी है। तो बल्कि ये जो दुआ है ना, ये हमने पहले जो ना वो हमने स्टोरी पे लगाई हुई है, अपना पोस्ट के ऊपर लगाई हुई है, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। बल्कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बताऊँगा, जो लोग हमारी तरीफ से वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे शायद हमने ये वीडियो लेट अपलोड कर रहे हैं। अपडेट करने का बस थोड़ा सा ये हो गया कि मुफ्ती साहब थोड़ा आउट ऑफ सिटी थे, तो जिस वजह से वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी और मैं फिर अपलोड भी कर नहीं सका। तो जैसे ये आए तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, तो ये वीडियो मतलब रिकॉर्ड करनी है ताकि नाज़रीन तक सही मालूमात पहुँच सके, बल्कि लेट अपलोड करने का मैं आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। और दूसरा इसमें जो है ना दुआ जो है, दुआ आप लोग सब वो पढ़ें, इंशाल्लाह आप लोगों को सवाब मिलेगा। ये आखिरी अशरा चल रहा है और इसमें हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। अगर नहीं याद होती तो फिर आप उसको रिवर्स करके ज़रूर देखें। और वीडियो के आखिर में भी बाकायदा ये मैंने मुफ्ती साहब को कहा था बिना थोड़ा सा लोगों को बता देना, ताकि मुझे भी याद हो बाकायदा और आप लोगों को भी याद हो। हम इसकी इंशाल्लाह आखिर में ना वो पट्टी एडिट मैं ज़रूर करवाऊँगा और हमने इसकी पोस्ट भी करवाई है। तो बस ये, वैसे मैं बल्कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ये वीडियो ना थोड़ा पहले अपलोड करता ताकि लोगों तक ये रहनुमाई पहुँचती, लेकिन अल्लाह पाक अब भी इस इल्म में इजाफा फरमाए ताकि हम जो अपना काम लेके चल रहे हैं, लेट देर से होती रहती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुफ्ती साहब के ज़रिए मैं ना हर चीज़ कवर अप करूँ रमज़ान की। तो इंशाल्लाह ये चीज़ हमने पूरी कवर अप की है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और वीडियो समझ आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।